السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ اچھا، آج ہم نے بات کرنی ہے ENT ایئر نوز تھروٹ، چونکہ اس سے پہلے پارٹ 1 ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے کلینکل ٹپس کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات جو میں شیئر کروں گا، یہ ویڈیو ڈاکٹروں کے لیے ہے اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ پبلک نہ اسے واچ کرے اور نہ فالو کرے۔ اچھا، آج ENT ایئر نوز تھروٹ کے حوالے سے اور بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کان، ناک اور گلے کے کون کون سے مسائل آپ کے پاس کلینک میں آ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا آپ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جو میں کلینکل کرتا ہوں اور جس کے مجھے منٹوں سیکنڈوں میں کامیابیاں ملی ہیں اور بعد میں فالو اپ میں مستقل مریض ٹھیک ہو گئے، اس کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ آپ کے پاس پیشنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے کان میں درد ہے، آپ اگر بڑا ہے مریض تو پلسٹیلا 1M دے، بچہ ہے تو 200 دے، بے شک 1M بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر درد شدید ہے۔ آپ کے پاس اگر مریض آئے اور وہ آپ اچھا دوائیاں اس کے علاوہ اور بھی ہے، بیلاڈونا بھی ہے، ایکونائڈ بھی ہے، لیکن پلسٹیلا انشاءاللہ آپ کو کسی حالت بھی مایوس نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے کان بند ہیں، ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں، تو پلسٹیلا 30 آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے کان سے ریشہ آ رہا ہے، اکثر بچے بہت زیادہ آتے ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو سرجری لکھی ہوتی ہے کہ آپ سرجری کروائے، آپ کا پردہ پٹ گیا، پرفوریشن اس سے ہو رہی ہے، آپ میں ازمیٹک میڈیسن دے۔ آپ کے ساتھ یہ بہت بہترین کلینکل 110% آزمودہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ میں ازمیٹک میڈیسن دیں۔ میں کارسینوسن، ٹیوبرکلینیم، میڈورینم کی ایک خوراک دیتا ہوں، بچے کو 200 میں، بڑوں کو 1M میں، اور اس کے بعد پلسٹیلا لگاتار 30 میں صبح دوپہر شام۔ اوٹائٹس میڈیا کا یا کان سے پیپ کا آنا یا کان سے پیپ کا بہنا آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی، تو بڑا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، میل فیمیل ہو، اوٹائٹس میڈیا، کان سے پرفوریشن ہونا، پیپ کا بہنا، میں ازمیٹک میڈیسن دے اور اس کے بعد آپ پلسٹیلا دے، آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر ایکیوٹ کیس ہے 15-10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، کرانک کیس ہے تو 2-3 مہینے آپ کو میڈیسن اور میں ازمیٹک میڈیسن ریپیٹڈ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ یعنی اگر کان بند ہے تو بھی پلسٹیلا، اگر درد ہے تو بھی پلسٹیلا، اگر کان سے پرفوریشن اوٹائٹس میڈیا ہے تو بھی پلسٹیلا جائے گی۔ سٹارٹ میں ازمیٹک میڈیسن دے، اس کے بعد پلسٹیلا بے شک 30 میں TDS دے، 200 میں OD دے، BD دے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ نہ آپ کو درد کی مایوسی ہوگی نہ پرفوریشن کی مسئلہ ہوگا۔ یعنی پلسٹیلا کان کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویات ہیں، سسٹس کینیڈنسز ہے، یعنی سسٹسکین ہے، اس کے علاوہ بیٹاکار لوگ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کلکیری آیوڈائڈ ہے، بیلاڈونا، بہت ساری میڈیسن ہے، سلیشیا ہے، ہیپرسلف ہے، لیکن میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں جس کے ان بھی ریزلٹ آتے ہیں اور پرماننٹلی مریض کو یا بھی مریض کی جو ڈیزیز ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسے مریض آپ کے پاس آئے جن کے کان میں شور ہو، ٹینائٹس ہو۔ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا جس کو کسی نے کان پہ مارا تھا، یعنی تپڑ، تو اس کے بعد اس کے کان میں شور تھا۔ میں نے اس کو فاسفورس CM میں ہر 5 دن بعد 1 مہینہ کے لائے، اس کا کان کا شور ٹینائٹس ٹھیک ہو گیا۔ ایک پیشنٹ تھا جس کے ساتھ نزدیک کوئی بلاسٹ ہو چکا تھا، تو اس کے کان میں بھی ٹینائٹس اور شور تھا، تو اس کو بھی میں نے فاسفورس، یعنی کان کی انجری میں آپ کی فاسفورس میڈیسن ہے، تو اس کو بھی جو ہے نہ بھولیے، اپنے ذہن میں رکھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آئی کی بات کریں گے۔ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں آنکھوں سے پانی، آنکھوں میں جلن، آنکھوں میں خارش، بہت ساری ادویات ہے، لیکن جو میں کلینک میں کرتا ہوں اور جس کی مجھے کبھی مایوسی نہیں ملی ہے، ارجنٹم نائٹریکم 30، بیلاڈونا 30، یوفریشیا 30۔ یہ آپ 30 میں صبح دوپہر شام، اگر مریض کو مہینے 2 مہینے سے مسئلہ ہے تو آپ 15 دن کی دوائی دیں، 15 دن میں آپ کا مریض مستقل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مریض کو سالوں سے مسئلہ ہے تو لازمی بات ہے یہی میڈیسن آپ کو 2-3 مہینے مریض کو کھلانی پڑے گی، یوفریشیا 30، بیلاڈونا 30 اور ارجنٹم نائٹریکم 30۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتا دیا کہ جو میں بتا رہا ہوں یا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ میں اپنا کلینکل پریکٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، ہومیوپیتھی بہت وسیع فیلڈ ہے، آپ کو جو رزلٹ ملے ہیں آج جو کلینک میں کرتے ہو آپ اس کو ضرور کریں، نہ میں اس سے منع کر رہا ہوں نہ میں اسے کنڈم کر رہا ہوں، لیکن میں جس طرح کینٹ نے ہومیوپیتھی میں اپنا حصہ ڈالا، جس طرح بورک نے، جتنے آتر نے اپنے حصے ڈالے، تو اس طرح میری بھی کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے اپنے کلینکل آبزرویشن، اپنی کلینکل ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ میرے ہومیوپیتھی پروموٹ ہو
میرا ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروموٹ ہو، میرا اسٹوڈنٹ پروموٹ ہو اور انسانیت کی خدمت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے باتیں ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے یا کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہے کہ بس یہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہیں جی، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں جو میں کلینک میں کرتا ہوں اور مجھے 100% رزلٹ ملے۔ جس کے مجھے رزلٹ نہیں ملے اس بات کی یہاں پہ شیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا آپ سے ڈسکس کرنے کی، یا آپ سے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو میں شیئر کر رہا ہوں اس کے مجھے کلینک میں رزلٹ ملے۔ آپ جو اپنا کر رہے ہو، اگر آپ کو رزلٹ مل رہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کو کریں۔ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے مریض ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ کلینکل ٹرائل میں یا آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نوز کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آئے کہ ڈاکٹر صاحب میرا ناک بند ہے، تو یہاں پہ ہم میازمیٹک میڈیسن دیتے ہیں، یعنی ٹیوبرکولینیم کی ایک خوراک دیتے ہیں۔ اگر مریض کو فیملی میں بھی الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو سٹارٹ میں کارسینوسن کی، اس کے بعد ٹیوبر کی ایک ڈوز دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی نوز کے مسئلے ہیں، ناک کا بند ہونا یا ناک کا بہنا یا ENT DNS پوز نیزل ڈرپنگ، یہ تمام مسئلے جو ہیں اگر آپ ہر مریض سے پوچھیں تو سردی سے اس کا مسئلہ ایگریویٹ ہوگا، ٹھنڈ چیز کھانے سے اس کا مسئلہ ایگریویٹ ہوگا، سرد موسم میں اس کا مسئلہ بڑھے گا، کول ڈرنکس پینے سے اس کا مسئلہ بڑھے گا۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہیپر سلفر کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہاں پہ ہم انٹر کرنٹلی ہیپر سلف 1 mg کی یا CM کی ایک ڈوز لگاتے ہیں، یعنی سٹارٹ میں آپ نے کارسینوسن دی، اس کے بعد ٹیوبر دے، پھر ہیپر سلفر کی خوراک دے۔ اس کے بعد ناک بند کرنے کے لیے ناک یعنی اگر بند ہو کھولنے کے لیے ایمونیم کار بہت بڑی میڈیسن ہے، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں، لیکن میں ایمونیم کار پھر 200 میں صبح دوپہر شام۔ اگر نیزل پولپ ہے تو 7 تھیوکرم 200 میں OD لمنا مائنر 200 OD، آپ کا نیزل پولپ بھی ٹھیک ہوں گی، آپ کے مریض کی، اور ناک بند بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بچوں میں آپ جو ہے نا یہی کارسی ٹیوبر دے کر بچوں میں سمبیوکس نائگرا استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ اکثر آپ کے پاس بچے آتے ہیں ایکیوٹ ناک بند ہے، تو آپ نکس 30 اور سمبیوکس نائگرا 30 یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پہلے دے خوراک سے اس کی ناک کھل جائے گی، 2-3 دن 5 دن ہفتہ کھلانے سے بچے کی ناک مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ پوسٹ نیزل ڈرپنگ کے حوالے سے آپ کے پاس مریض آتے ہیں، آپ سٹارٹ میں میازمیٹک میڈیسن دیں، یعنی کارسی ٹیوبر میڈرینم یا کارسی ٹیوبر جو اس کی میازم بنتی ہے، زیادہ تر آپ کے پاس کارسی ٹیوبر میڈرینم، کیونکہ کارسینوسین آپ سب کو پتہ ہے، یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شفٹنگ ڈیزیز آ رہی ہو، جتنی بھی یہ الرجی والی مریض ہیں، ان کی فیملی میں یہ مرض آ رہا ہوتا ہے، تو سٹارٹ میں اگر آپ کے پاس یعنی میازم کی میڈیسن کا دینے کا دیکھیں، آپ لوگ ہمیں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ میازمیٹک میڈیسن سٹارٹ میں کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں جب مریض ٹھیک نہ ہو تو بعد میں آپ میازمیٹک میڈیسن دے، سٹارٹ میں نہیں دینی چاہیے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا مریض ہفتے بعد پھر آئے گا، 2 ہفتے بعد، ڈاکٹر صاحب مجھے فرق نہیں ہے، تو جب میں نے 2 ہفتے بعد دینی ہے تو 2 ہفتے پہلے آپ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابسٹرکشن کو ریموو سٹارٹ میں آپ کریں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ مریض کے فیملی بھی مسئلہ آ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا ریکرنٹلی، یہ ٹیوبرکولینیم کی سمٹم ہے کہ ریکرنٹلی علامات کا دوبارہ آنا، تو پھر ٹیوبرکولینیم لازمی۔ تو اگر ہم سٹارٹ میں میازمیٹک میڈیسن دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو مریض کا ٹائم کا بھی ضیاع نہ ہوگا، ایک مریض بھاگے گا نہیں آپ سے، اور وہ جو ہے نا کم وقت میں جلدی ٹھیک ہوگا۔ تو میازمیٹک میڈیسن آپ ہر ڈیزیز میں بالکل نہ بھولیں۔ تو اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو جو ہے بات ہو رہی تھی PND پوسٹ نیزل ڈرپنگ کی، تو آپ کارسی ٹیوبر میڈرینم ایک ڈوز دے، ہیپر سلفر ایک ڈوز دے دیں، CM میں دے دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے ہیپاٹیکا 200 میں صبح دوپہر شام 15 دن کی خوراک سے آپ کی مریض کی پوسٹ نیزل ڈرپنگ جو ہے، جسے ہم کیرا اردو میں میرے خیال میں کہتے ہیں کہ کیرا گلے میں گرتا ہے، اور پشتو میں ویسے ہم کہتے ہیں کہ بلغم میں مرے کیرا پریوزی، تو ہیپاٹیکا آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، تو یہاں پہ جو ہے DNS، یہاں پہ آپ کی بہت بہترین ایک میڈیسن بتاتا ہوں، کارسی ٹیوبر، یہ آپ اس کو نہ بھولیں، میازمیٹک میڈیسن کو آپ ہر ٹریٹمنٹ میں نہ بھولیں۔ کارسی ٹیوبر میڈورینم دے، اور اس کے بعد آپ ہیپاٹیکا اور ٹیوکرم 30 اور کلکیریا فلور 6 یہ میں تینوں دیتا ہوں، اور جو ہے نا 1 مہینے 2 مہینے کھلانے کے بعد مریض کی یہ جو کارٹیلیج ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور مریض کو اتنا کہتا ہوں کہ آپ اس طرح پریکٹس اس پہ کریں، جب وہ یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کی یہ جو کارٹیلیج ہے یہ سیدھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ انجری ہسٹری ہو، چاہے کنجینیٹلی ہو، چاہے بعد میں ہو چکا ہو۔ تو آپ جو ہے نا DNS یا ناک کی جو یہ ہڈی اس طرح ہوتی ہے، میں نے اس طرح کے درجنوں کیس ٹھیک کیے ہیں۔ میازمیٹک میڈیسن، کارسی ٹیوبر میڈرینم،
ٹیوکرم 30، ہیپاٹیکا 30 اور کلکیریا فلور 66۔ انشاءاللہ یہ میڈیسن آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ نیزل پولپ میں نے بتا دیا، اگر آپ اس میں ٹارچ ماریں تو اس میں یہ پولپ جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کس طرح نیزل پولپ کو ختم کرتے ہو؟ بھائی جی ہم اس کو ختم نہیں کرتے، یہ انفلیم ہوتے ہیں، اس میں انفلیمیشن آتی ہے، اور ہم نے میڈیسن کے ذریعے انفلیمیشن کو ختم کر کے ناک جو ہے نا کھل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی انفلیمیشن کی یہاں پہ بہت بڑی دوائی ٹیوکرم اولیمنا مائنر ہے، تو آپ نے میڈیسن کی پرسکرپشن اس طرح بنانی ہے کہ کارسی ٹیوبر میڈرینم دے، سٹارٹ میں ایک خوراک، اس کے بعد آپ ہیپر سلفر دے، اس کے بعد امونیم کار 200 میں صبح دوپہر شام یا 30 میں صبح دوپہر شام۔ نیزل پولپ کے لیے ٹیوکرم ویلاویرم آپ کی بہت بڑی میڈیسن ہے، 200 میں آپ اوڈی دیں۔ مریض کا ناک جو ہے پہلے دن کھل جائے گا، اور 2-3 مہینے کے لانے سے نیزل پولپ بالکل جو ہے نا وہ شرنک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے۔ ناک کے حوالے سے تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے کہ ڈاکٹر صاحب سوری میں تیزی میں ہوں کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہے، ابھی جانے بھی لگا ہوں، میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ دوستوں کو فائدہ ہو۔ اچھا، آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھینکیں ہیں، سنیزنگ ہے، پشتو میں ہم اسے اٹشنگی کہتے ہیں، انتروشی رضی، تو یہاں پہ بھی آپ میازمیٹک میڈیسن نہ بھولیں، کارسی ٹیوبر میڈرینم یا کارسی ٹیوبر یا کارسی ٹیوبر سلفر۔ امید ہے میازم کی سمجھ آئی ہوگی، اور میازم آپ لوگ سمجھتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ اگر مریض سے آپ ایک سوال پوچھیں، ڈسٹ الرجی ہے، آپ کو کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے ڈسٹ الرجی ہے، تو یہاں پہ آپ پوتوز سی ایم کی ایک خوراک دیں، کارسی ٹیوبر میڈرینم 1 mg، پوتوز سی ایم ایک خوراک، یہ پہلے دن 4 خوراکیں دیں۔ اچھا، یہاں پہ میرے ساتھ بہت سارے دوست اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں اپنی دل کی بات یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، چاہے کسی اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ کی پریکٹس کی گراف اوپر ہو، جس سے آپ کی مریضوں کی تعداد بڑھے، جس سے آپ کی مریض مہینوں کی بجائے ہفتوں میں، اور ہفتے والی مریض دنوں میں ٹھیک ہوں۔ تو سوری ٹو سے اگر کسی کو میری بات بری لگے ہو، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ہارڈلی جو ہے نا میں اپنا کلینکل پریکٹس شیئر کر رہا ہوں، جو بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ویسے کتابی باتیں پہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، کتابیں بھری پڑی ہے، لیکن کلینکل پریکٹس آپ سے اللہ فراہم کرے، بس دوستوں کو ہدایت دے، شیئر کرنی چاہیے، یہ کون اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا۔ تو سوری اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یقین مانے مجھے بہت خفا ہوتا ہوں، لوگ اپنے ساتھ علم جو ہے نا قبر میں لے گئے، اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے اپنا کلینک چلا دیا، آپ کا کام تو چل گیا، آپ نے ہومیوپیتھی کے لیے کیا؟ تو کوشش کریں کہ شیئر کر لیا کرے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ دوسرا، ہم جتنی کمزور ہومیوپیتھی لوگ کرایہ نہیں دے سکتے، آپ اگر سینکڑوں میں درجنوں میں مریض دیکھ رہے ہو، آپ کا جو ہے جونیئر ہومیوپیتھ جونیئر اسٹوڈنٹ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارے سینئر کا قصور ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کلینک بس میرا کام تو چل رہا ہے، نہیں جی، آپ کو یہ پلیٹ فارم ملے، اپنے یوٹیوب چینل پہ بنائے اور یہاں سے شیئر کرے، تاکہ آسانی سے ہر دوست کو جو ہے نا آپ کا ایکسپیرینس، اس سے آپ کا جو ہے نا آخرت بھی بنے گا، اس سے ہمارا آخرت بھی بنے گا، اور اس سے ہماری سسٹم کی پروموشن ہوگی، اور اس سے ہمارا مریضوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے ہمارا سسٹم بھی پروموٹ ہوگا، اور ہم اس کے ذریعے آخرت میں سرخرو بھی ہوں گے۔ باہر کے بات ہو رہی تھی سنیزنگ کے حوالے سے، اگر آپ کو ڈسٹ الرجی ہے تو کارسی ٹیوبر میڈرینم پوتوز، اور اس کے بعد آپ سباڈیلا 200 میں صبح دوپہر شام۔ اگر مریض کے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تو یہی کارسی ٹیوبر میڈرینم یعنی میازمیٹک میڈیسن آپ پوتوز دے، اگر ڈسٹ الرجی ہے پھر یہ فریشیا 200 میں صبح دوپہر شام دے، ٹھیک ہے؟ تو ویکلی آپ ریپیٹ کروائیں، انشاءاللہ الرجی کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ تھروٹ کے حوالے سے تھوڑا بہت بات کرتے ہیں۔ پیشنٹ آئیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے گلے میں درد ہے، تو اگر گلے میں پیپ ہے، پس ہے، تو سلیشیا 1 mg، بیلاڈونا 1 mg، بریٹاکار 1 mg آپ 5-5 منٹ وقفے سے دیں، مریض آپ کا 2-3 منٹ 5 منٹ میں گلے کا درد غائب۔ اس کے بعد بطور ٹریٹمنٹ آپ ٹیوبرکولینیم ایک خوراک دیں، بیلاڈونا، بریٹاکار اور سلیشیا، یہ 4 خوراکیں آپ پہلے دن دیں۔ اگلے دن آپ بریٹاکار بیلاڈونا 230 میں صبح دوپہر شام، اور ساتھ سلیشیا 1 mg OD یا 200 OD 2-3 دن ہفتے میں۔ آپ کا اسے سمجھو کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کی گلے کی کلیریسیڈ یا ایگمنٹین ہے۔ آپ کا مریض جس طرح کلیریسیڈ یا ایگمنٹین یا ایلوپیتھک میڈیسن فاسٹلی ٹھیک کرتے ہیں، اس طرح کا یہ ہومیوپیتھک جو میں نے آپ کو بتا دیے، یہ آپ کا ہومیوپیتھک جو ہے نا بہترین میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا۔ گلے کے ایکیوٹ سے لے کر 1 دن سے لے کر 100 سال کا اگر کسی کو گلے کا مسئلہ ہو تو یہ جو میں نے پروٹوکول بتا دیا یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ یعنی آپ سٹارٹ میں ٹیوبر دے، پھر سلیشیا دے، پھر بیلاڈونا، پھر بریٹاکار۔ اچھا، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے؟ ٹیوبر کے ایک خوراک سے آپ جو ہے نا میازمیٹک ہو گیا، سلیشیا پس انفیکشن ٹھیک کری، بیلاڈونا، بریٹاکار
یا پہلے دن دے مریض صبح کا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں، لیکن اگلے دن آپ نے بریٹاکار، بیلاڈونا TDS اور سلیشیا ساتھ OD دے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹانسل میں بھی آپ کی جو ہے یہی میڈیسن چلے گی۔ ٹانسلائٹس کے حوالے سے میرے ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ آپ چیک کر لیں۔ اچھا، آپ کے پاس پیشنٹ آیا ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، 1 ڈوز ارسینک دے، 1 ریکسٹاکس دے، 1 بیلاڈونا دے۔ بخار آپ کا 3-4 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بخار کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ بیلاڈونا، ارسینک، ریکسٹاکس 5-5 منٹ، 2-2 منٹ بعد آپ پوڑی دیں، آپ کا مریض 5-6 منٹ 10 منٹ میں بخار اتر جائے گا۔ اس کے بعد بخار کا علاج کیا کرنا ہے؟ ٹائیفائڈ کا علیحدہ علاج ہے، ملیریا کا علیحدہ علاج ہے آپ کے پیشنٹ کا۔ اچھا، بس بخار کے حوالے سے میرے یوٹیوب پہ لیکچر، بہت بہترین لیکچر وسیع موجود ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بخار کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی۔ آئی کے حوالے سے میں نے بتا دیا، یوفریشیا اور ارجنٹم نائٹریکم اور بیلاڈونا 30، یہ آپ کو آنکھوں کی الرجی، جلن، خارش وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی۔ گمز بلیڈنگ، مسوڑوں سے خون کا آنا، آپ کے پاس مریض ہے ڈاکٹر صاحب میں برش کرتا ہوں، میں مسواک کرتا ہوں، صبح کے وقت سلیویشن میں جو ہے نا خون آتا ہے، تو آپ مرکسال 1 میں ہر 4 دن بعد 1 مہینہ کھلائیں، آپ کو آپ کے مریض کا جو ہے نا وہ گمز بلیڈنگ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسٹماٹائٹس میں کیلنڈولا 30 آپ کو بہترین ریزلٹ دے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہے، لیکن کیلنڈولا 30 نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ایئر نوز تھروٹ کے حوالے سے میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا، ناک میں خارش، ارینڈو CM ہر 5 دن بعد 2-3 خوراکوں سے ناک کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گلے کا خارش، ہر وقت گلے میں خراش کا ہونا، لوگ اینٹی الرجک میڈیسن کا کر تنگ آ چکے ہیں۔ ویتیا CM کی آپ 5-6 خوراکیں دیں، مریض کو بتائیں 5 دن بعد 1 ڈوز کا ہے، 2-3 خوراکوں سے گلے کی خارش عمر بھر ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، جتنا میں کلینک میں کرتا ہوں وہ میں نے آپ سے ہارڈلی شیئر کر دیا۔ اگر کہاں پہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، معذرت چاہتا ہوں، اور جہاں پہ آپ کا کویشچن بنتا ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ ٹائم ملتے ہی میں آپ کو ریپلائی کروں گا۔ آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پہ زندگی ملی تو پھر گردن کا درد، موروں کا درد، اور اس کے علاوہ جو ہے نا توریسک پین، چیسٹ پین، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کلینکل ٹپس شیئر کریں گے۔ اینڈ میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوستوں تک، ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ جن کو پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو ملی تو کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اگلے جو ہم ویڈیو یا لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ بر وقت جو ہے نا ان کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ السلام علیکم۔